سورۃ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان شاعروں کا رد ہے کہ جو اشعار کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں یا گندے اشعار کہتے ہیں۔ سورۃ الشعراء مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے۔ اس میں 227 آیتیں ہیں، 11 رکوع ہیں۔ سورۃ الشعراء میں قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، خصوصاً جن قوموں کی تباہی کے واقعات پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان قوموں کے واقعات کو اشارتاً پھر ذکر کیا گیا ہے اور یہ درس دیا گیا ہے کہ اے کافروں، اے مشرکوں اور اے گناہ گاروں، بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے غضب کے سامنے بے بس ہیں۔ تم ان سے کم عمر رکھتے ہو اور ان سے کم تم طاقتیں رکھتے ہو۔ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور نیک اور پرہیزگار زندگی گزارو، اس سے پہلے کہ ڈھیل اور مہلت ختم ہو جائے، موت تمہارے قصے کو ختم کر دے، تم موت کی تیاری کرو۔ یہ اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور اس کا اہم ترین درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ طاسیم میم، حروف مقطعات۔ واللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو بخوبی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ ایسی روشن اور منور کتاب ہے کہ جو اس سے وابستگی اختیار کرے، اس سے محبت کرے، اس سے الفت کرے تو یہ کتاب اسے نہ صرف دنیا میں روشن اور منور کرتی ہے بلکہ یہ پیاری کتاب اس کے لیے قبر کو بھی منور کر دیتی ہے۔ اور یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ حدیث پاک کے مطابق جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے لو لگاتا ہے تو یہ پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کل بروز قیامت اس کے لیے شفاعت کرے گا، اس کے سر پر سایہ فگن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک سے حقیقی محبت عطا فرمائے۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان قربان کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا اے میرے محبوب، آپ اتنا رنج نہ کریں، اتنی فکر نہ کریں، اتنا غم نہ کریں۔ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی ہدایت کرنے میں اور آپ کی تبلیغ میں کوئی خامی نہیں ہے، ان کے دل مردہ ہیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے۔ فولت اعناقهم لها خاضعین، تو ان کے بڑوں بڑوں کی گردنیں اس کے لیے جھک جاتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پھر کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوتی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے کہ جو انکار کرتا ہے وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، تو ایسی واضح نشانی آ جاتی تو یہ انکار کی گنجائش نہ رکھتے، مگر دنیا میں ان تمام معاملات کو غیب رکھا گیا۔ بن دیکھے ایمان لانا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، فوراً عذاب اور فوراً گرفت نازل بھی نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، حکمت ہے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین،
ان کے پاس رحمان عز و جل کی کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے وہ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، اس نئی نصیحت پر بھی غور نہیں کرتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، پس ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ان قریب ان کے پاس ان باتوں کی خبریں آئیں گی جن باتوں کو وہ جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کو وہ جھٹلاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی، وہ اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں گے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے۔ اس سے مراد پھل ہیں، پھول ہیں، اناج ہے، مویشی ہیں، کہ جس کے اندر مذکر اور مؤنث کے جوڑے ہیں، جس میں ایک سلسلہ افزائش ہے، اور ہر ایک کے رنگ اور ہر ایک کی خوبصورتی دیکھ کر انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، جو غور کرے اس کے لیے یہ نشانی کافی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اکثر کافر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وقت بھی پوری دنیا میں کافروں کی اکثریت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب رحیم ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، فرعون اور فرعونیوں کے پاس جائیے۔ قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس آپ تشریف لے جائیں، انہیں تبلیغ فرمائیں۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ قال ربی، عرض کی اے میرے رب، انی اخاف، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میری بات نہیں مانیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ مجھے تنگ محسوس ہوتا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان خوب واضح نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اے پروردگار ہارون کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی، اس کا اثر لوگوں پر تو ظاہر نہ ہوتا، لیکن آپ خود بولنے میں دقت محسوس کرتے، تو آپ نے عرض کی پروردگار، میں اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، میری زبان خوب چلتی نہیں ہے، تو ہارون کو نبی بنا کر بھیج دیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، علیہ مجھ پر، ذنبٌ ایک الزام ہے، یعنی ان لوگوں کا مجھ پر الزام ہے کہ میں نے ایک فرعونی کو قتل بھی کیا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعونی اور بنی اسرائیل کی جو لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک فرعونی شخص ایک مسلمان شخص کو مار رہا تھا، تو آپ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، تو وہ پھر اور مارنے لگا، تو آپ نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک مکہ، ایک گھوسا رسید کیا۔ آپ کو مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور عام طور پر مکہ مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہاتھ میں نبوت کا زور تھا اور وہ جو طاقت تھی، اس سے وہ مر گیا۔ اب وہ چونکہ کافر تھا، کافر کو مارنا اس موقع پر جائز بھی تھا، اور آپ کی قتل کی نیت بھی نہ تھی،
پر آپ نے کہا کہ میں جب انہیں جا کر تبلیغ کروں گا تو وہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا تم 10 سال سے مصر سے تم چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے تھے تو آپ نے مصر کو چھوڑ دیا اور مصر سے مدین چلے گئے۔ فَأَخَافُ، پس میں خوف کرتا ہوں، ان یقتلون، کہ کہیں وہ مجھے قتل کر دیں، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ دونوں جائیے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ہماری نشانیوں کو لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ کلام کو سننے والے ہوں گے، یعنی آپ جائیے، میں آپ کے کلام کو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آپ میری حفاظت میں ہوں گے، یا آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور تم دونوں اس سے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تقریباً تھی۔ فرعونیوں نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، ان پر ظلم کرتے۔ قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ ہمارے درمیان تم بچے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جبکہ آپ 3 مہینے کے تھے فرعون کے محل میں آئے اور پھر وہیں آپ نے 30 سالہ زندگی گزاری، تو آپ بچے تھے، آپ کو ہم نے پالا، یہ فرعون نے کہا۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور اپنی عمر کے کئی سال آپ نے ہمارے درمیان گزارے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور آپ نے وہ کام کیا جو کام آپ نے کیا، یعنی آپ نے بہت برا کام کیا کہ 30 سال تک ہم آپ پر احسان کرتے رہے اور آپ نے ہمارے ہی بندے کو قتل کر دیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ ناشکروں میں سے تھے۔ کافر کے ایک معنی ہوتا ہے ناشکرا، تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے احسان کو فراموش کر دیا اور یہ کام کیا، اور پھر آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ قال، آپ نے فرمایا، فعلتها اذن، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ مکہ مارنے سے یہ مر جائے گا۔ ضالین کے وہ معنی نہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، یا مراد یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مکہ مارنے سے مر جائے گا، میں نے تو اس لیے اس کو مکہ مارا تھا کہ یہ مسلمان پر ظلم کر رہا تھا، مسلمان سے ظلم کرنے پر وہ باز آ جائے، مسلمان پر ظلم نہ کرے، اور میں پھر مصر چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تم میں سے چلا گیا جب میں نے خوف کیا کہ تم میری بات کو نہیں مانو گے اور تم یہی سمجھو گے کہ میں نے جان بوجھ کے مارا ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میرے رب نے مجھے رسولوں میں سے کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر بنی اسرائیل رکھے، یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے؟ اگر تو نے میری تربیت کی، بچپن میں مجھے رکھا،
کھلایا پہنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہی ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کی اولاد کو قتل کیا، اور اسی تیرے ظلم عظیم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس رہتا۔ کیا بات اس قابل ہے کہ تو اس کا احسان جتا رہا ہے؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے لاجواب ہو گیا اور اس نے انداز کلام کو بدل دیا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون بولا اے موسیٰ رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمان و زمین کا بھی رب ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ اب اس کا کوئی جواب فرعون کے پاس نہ تھا۔ قال، فرعون بولا لمن حولہ، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو اس کے درباری تھے، جو اس کے چاپلوسی کرنے والے چیلے تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں اس نے یہ بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس کی پرواہ نہ کی، آپ نے آگے ارشاد فرمایا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، میرا وہ رب ہے، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر گئے ان کا بھی رب ہے۔ یعنی اے فرعون، تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، یہ بتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا اور تیرے آباء و اجداد کا خدا کون ہے؟ تو یہ اس کا جواب بھی نہ دے سکا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ تو چند سو سال سے کیا تھا۔ اس سے پہلے لوگوں کے متعلق وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا خدا تھا؟ قال، فرعون بولا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہاری طرف جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ تو ضرور مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دشمنوں کی عادت ہے کہ جب جواب نہیں دے سکتے تو الٹی سیدھے الزامات لگاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، لیکن تبلیغ دین کرنے والا پرواہ نہیں کرتا۔ قال، آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں، آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ قال، اب فرعون نے دھمکی دی، لئن اتخذت الہا غیری، اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھا اور مجھے معبود اور رب نہ سمجھا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں آپ کو قید کر دوں گا، قید میں ڈال دوں گا۔ اب اس رکوع میں مفسرین فرماتے تین باتیں ہیں۔ جب کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو پہلی بات اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرعون نے مذاق اڑایا، لیکن جب دیکھا کہ مذاق سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مبلغ جو اچھی باتیں کر رہا ہے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے، اور آپ کو کہا تو آپ تو مجنون ہیں، تو اس پر بھی اس نے دیکھا کہ آپ پر کوئی اثر نہیں، تو تیسری چیز ہے دھمکی دینا، تو اس نے آپ کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا۔ قال، آپ نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے پاس روشن واضح چیز لے کر آؤں پھر بھی تم مجھے قید میں ڈالو گے؟ قال، فرعون بولا فأت بہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو وہ چیز لا کر دکھائیں۔ فألقى عصاه، اب آپ سوچیں بات چل رہی ہو اور اچانک سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا
اور وہ 1 میل کا اژدہا بن گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں پہلے وہ ہوا میں اڑا اور پھر اڑ کر نیچے آیا اور اس نے اپنا منہ فرعون کی طرف کیا اور بفصیح زبان جسے فرعون سمجھ سکتا تھا اس اژدھے نے کہا اے موسیٰ مجھے حکم فرمائیے کیا حکم ہے. تو فرعون کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور درباریوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. مفسرین فرماتے ہیں ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی لوگ کچل کر ہلاک ہو گئے. تو فرعون کے دربار میں ہزاروں لوگ بیک وقت موجود ہوتے. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ بس وہ اسی وقت اچانک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ اور آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا بغل سے ملا کر ہاتھ کو دوبارہ کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ بس وہ اچانک ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے روشن و منور ہو گیا. پہلے تو فرعون ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا. پھر اس کے وزیر حامان نے غلط مشورہ دیا اور اسے مشورہ دیا کہ ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ جادوگر ہیں اور لوگوں کو حقیقت کی طرف نہ پہنچنے دیں. قال للملأ حوله فرعون اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے بولا درباریوں سے بولا ان هذا لساحر علیم بے شک یہ بڑا دانا اور ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے. اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کسی کے خلاف الزام لگایا جائے وہ بھی ناکافی ہو تو پھر کافر لوگ یہ شوچہ چھوڑتے ہیں کہ یہ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں تمہارے دشمن ہیں. تو فرعون نے بھی یہی شوشہ چھوڑا. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ملک سے نکال دیں. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اے میرے درباریوں تم مجھے کیا حکم دیتے ہو کیا مشورہ دیتے ہو بتاؤ میں کیا کروں. قالوا فرعون کے درباری بولے ارجہ وَأَخَاهُ موسیٰ علیہ السلام کو یہیں روک لو اور ان کے بھائی کو بھی روک لو. وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو جو جائیں اور مختلف شہروں سے بڑے ہی سمجھدار ماہر جادوگر لے کر آئیں. یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِیمٍ وہ تمہارے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لے کر آئیں. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ سحرہ ساحر کی جمع ہے. پس جادوگر جمع کر دیے گئے. لِمِیقَاتِ یوم معلوم ایک مقررہ دن کے وعدے پر. وَقِیلَ لِلنَّاسِ اور لوگوں سے کہا گیا هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ کیا تم جمع ہو گئے یعنی یہ تحقیق کرو کہ سارے لوگ آ گئے تاکہ اب مقابلہ شروع ہو. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ جادوگر غالب آ جائیں. مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ جادوگروں کا مقابلہ ہے. اگر ہمارے جادوگر غالب آ گئے تو ہم انہیں اپنا پیشوا بنا دیں گے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ پھر جب جادوگر آئے قَالُوا لِفِرْعَوْنَ وہ فرعون سے بولے أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ کیا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا ہمیں کوئی اجرت ملے گی کوئی انعام ملے گا. قَالَ نَعَمْ فرعون نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ بے شک اس وقت تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے میرے خاص الخاص میں سے ہو جاؤ گے. قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے اجازت طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا القوا ما انتم ملقون
تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دو اور دکھاؤ تمہیں کیا دکھانا ہے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، بس انہوں نے اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو پھینک دیا جو کئی من کی تھی اور کئی اونٹوں پر وہ لاد کر آئے تھے۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور وہ بولے فرعون کی قسم، کیونکہ وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے، اس کی قسمیں کھاتے تھے۔ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ضرور ہم ہی غالب ہوں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو فوراً وہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور ان کی ساری بناوٹوں کو وہ نگل گئی، یعنی جادو کا زور انہوں نے ختم کیا اور ساری لاٹھیاں اور رسیوں کو اس اژدہے نے نگل لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ قالوا، وہ بولے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال، فرعون بولا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ انہو لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ ضرور تمہارا استاد ہے، تمہارا سردار ہے، جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ تم لاٹھی سے چھوٹے چھوٹے سانپ بناتے ہو، یہ لاٹھی سے بہت بڑا اژدہا بناتا ہے، اور تم سب ایک ہی ہو، اور تم نے ایک سازش کی، ایک پلاننگ کی جس سے ہمیں بہکانے کی کوشش کی۔ یعنی گویا کہ وہی طریقہ کار کہ لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ حق اور باطل میں لوگ فرق نہ کر سکیں اور ان کے سامنے سے حق اوجھل ہو جائے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ضرور ان قریب تم جان لو گے کہ میں تمہیں کیسی سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں اپوزٹ سائڈ کے ہاتھ اور پاؤں کو، مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کو ضرور بضرور کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اب آپ سوچیں کسی کا دایاں ہاتھ بازو سے کاٹ دیا جائے اور بائیں ٹانگ اس کی ران سے کاٹ دی جائے، اب وہ تڑپ رہا ہے، تو تڑپتے ہوئے اس کو درخت پر رکھا جائے اور کیلیں ٹھوک ٹھوک کر اسے ہلاک کر دیا جائے، کیسی اذیت ناک موت ہے۔ اور پھر اس کی لاش کو 3 دن تک اسی طرح رکھا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ مگر انہیں جنت کے وہ نظارے دکھا دیے گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر شہید کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں فرمایا، جو ہم کئی مرتبہ سن چکے، کہ شہید کو تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ تو وہ شہادت کی لذت کو محسوس کر چکے تھے، یعنی انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ شہادت ایک عظیم الشان سعادت ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، فرعون نے دھمکی دی، اور ضرور بضرور میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، یہ بولے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے تو جنت کے وہ نظارے کیے ہیں کہ ہم تڑپ رہے ہیں کہ جلدی اس دنیا سے جائیں۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، اس وجہ سے ہم پر کرم ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔
تیری قوم میں سے ہم سب سے پہلے ایمان لائے، اب ہمیں دیکھ کر کئی لوگ ایمان لا رہے ہیں اور لائیں گے، تو یہ شمع جلتی رہے گی اور ہم پر بہت زیادہ کرم ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اسری بعبادی انکم متبعون، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر آپ نکلیں، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ تو ان بنی اسرائیلیوں کی تعداد جو 6,30,000 ہے تقریباً، انہیں لے کر آپ مصر سے روانہ ہو جائیں شام کی طرف۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فوراً فرعون نے شہروں میں لشکر جمع کرنے والے بھیجے اور کہا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، بے شک یہ تھوڑی جماعت ہے، یہ تھوڑے لوگ ہیں، ان پر قابو پانا آسان ہے، لہذا اے میرے فوجیوں ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی فوج جمع ہو گئی۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، فرعون نے کہا اور بے شک یہ لوگ ہمیں جلاتے ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے دل جلتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم ضرور سب چوکنا ہیں، ہوشیار ہیں، انہیں ہم ضرور پکڑ لیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وہ تقدیر اور اللہ کے فیصلے کو نہیں جانتے تھے، بس ہم نے ان فرعونیوں کو نکالا ان کے باغات سے اور ان کے چشموں میں سے، اور یہ مصر سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے بھاگے۔ وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے نکالا، خزانے بھی انہوں نے چھوڑ دیے۔ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور عالی شان جگہوں کو، آرام دہ جگہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے انہیں ان چیزوں سے محروم کیا، اور پھر وہ دریا میں جا کر غرق ہو گئے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس صبح کے وقت ان لوگوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی آمنے سامنے آ گئے لشکر، مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر بہت قریب ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بولے بے شک آج ہم پکڑ لیے گئے، کیونکہ آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، کوئی بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب وہ میرے لیے راستہ کھول دے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ اپنے عصے سے سمندر کو ماریں۔ فانفلق، پس وہ سمندر پھٹ گیا، اس میں 12 راستے بن گئے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، طود پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ہر دیوار جو پانی کی بنی وہ عظیم پہاڑ کی طرح بلند ہو گئی، تو پانی کی دیواریں بن گئی، بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے وہاں دوسروں کو قریب کر دیا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور ابھی وہ پکڑنا ہی چاہتا تھا کہ سمندر میں راستے بنے، اور بنی اسرائیل سمندر میں دوڑنے لگے۔ فرعون تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، میں اگر اندر گیا تو تباہ ہو جاؤں گا، لیکن تباہی اس کا مقدر تھی،
جبریل امین آئے اور آپ نے ایسا اپنا اختیار دکھایا کہ فرعون کا گھوڑا فرعون کے قابو میں نہ رہا اور وہ جبریل امین کے پیچھے دوڑنے لگا اور فرعون اپنے گھوڑے سمیت اس سمندر کے خشک راستے میں آ گیا۔ جب فرعون آیا تو پیچھے اس کی قوم آ گئی۔ جب سب بیچ سمندر میں آ گئے تو سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بن گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو ہم نے نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو، کافروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے میں ضرور نشانی ہے گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب آپ نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کن بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اب ان کا لفظ یہاں چچا کے معنی میں ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ لفظ ابن کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قالو، وہ بولے، نعبد اصناما، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، اور ہم ان بتوں کے سامنے عبادت کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ عاکف کے معنی ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا، جم کر بیٹھنے والا، تو ہم بتوں کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں جائیں، ہند میں جائیں تو مندروں میں یہ ہندو کئی گھنٹوں تک بت کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان سے باتیں کرتے ہو تو وہ تمہاری بات سنتے ہیں۔ او ينفعونكم، یا وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ او يضرون، یا اگر تم ان کی پوجا نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں۔ قالو، وہ بولے، ایسی تو کوئی بات نہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں۔ بل وجدنا آباءنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کذالک، اسی طرح یفعلون، وہ کیا کرتے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور تم سے پہلے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے، فإنہم عدو لی، پر بے شک وہ تو میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ بت کیا اب مجھے نقصان دے سکتے ہیں؟ میں تو دشمن ہوں، اگر یہ کسی کو نقصان دے سکتے ہوتے تو مجھے یہ سب مل کر ہلاک کر دیتے، سارے ہی جو ہے مندروں سے نکل کر چل کر آتے اور مجھ پر حملہ کر دیتے۔ الا رب العالمین، چونکہ یہ بتوں کی پوجا بھی کرتے اور رب العالمین کو بھی مانتے تھے، تو فرمایا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اللہ رب العالمین کے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے۔ الذی خلقنی، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہ یسقین، اور پلاتا ہے۔ کھلانے والا اور پلانے والا اللہ تعالی ہے۔ یہاں پر ایک سوال شاید پیدا ہو کسی کے ذہن میں کہ جب ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر یہ دعا کرتے ہیں جو حدیث پاک میں سکھائی گئی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہیں اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اور مہمان میزبان کے لیے اس طرح دعا کر رہا ہے کہ اے پروردگار اس نے مجھے کھلایا۔ تو مفسرین نے فرمایا یہاں پر کھلانے اور پلانے سے حقیقی مراد ہے، حقیقی طور پر دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی جو بھی ہے وہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے۔ تو حقیقت اور مجاز کا فرق ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کھلایا، کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا، اور حدیث پاک میں فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہے۔ تو یہ اس کے لیے دعا ہے۔ اسلام نے ظاہری اسباب کا انکار نہیں کیا، اسلام کوئی ہوائی مذہب نہیں ہے، ایسے تصورات ہوں کہ جو ہر وقت سمجھ سے بالاتر ہوں۔ اسلام نے اسباب کو تسلیم کیا، لیکن کہا کہ تمہاری نظر ہمیشہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی تمہاری مدد کرے، کسی سے بھی مدد مانگو، عقیدہ یہی ہو کہ حقیقی طور پر مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی قرآن پاک میں ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ یہاں یہ فرماتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، لیکن وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر الفاظ موجود نہ بھی ہوں تو مراد یہی ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے حضرت جبریل امین نے عرض کی حضرت مریم سے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیٹا دوں۔ یہاں پر بِإِذْنِ اللَّهِ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن مراد یہی ہے کہ میں بیٹا دوں گا اللہ کے اذن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے حکم سے بے شمار کام کرتے ہیں۔ یہاں پر حقیقت مراد ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ذات جو مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہی ہے ذات جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ نبی ہیں، رسول ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، اللہ کے خوف کا غلبہ ہے، عاجزی انکساری ہے۔ رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے نیک بنا دے۔ وہ تو حکمت سے پر نور ہے اور نیکوں کے سردار ہیں۔ ہماری تعلیم ہے کہ ہم اس طرح دعا کریں، اے پروردگار تو مجھے حکمت دے دے اور مجھے نیک بنا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کی سچی زبانوں پر میرا سچا ذکر رکھ دے، یعنی لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں اور مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، کسی پر غصہ کر کے، کسی کی دل آزاری کر کے کیا زندگی ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ مرنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہمارا رویہ یاد آئے اور وہ ہمارا رویہ یاد کر کے شاید ہمارا ذکر برے الفاظ میں کرے۔ انسان ایسی زندگی گزارے کہ ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی اگر ہمیں باتوں میں یا کسی اور انداز میں تکلیف پہنچاتا ہے، کاش ہم صبر کر لیں، لیکن ہم اپنے لیے کوئی بری یادگار نہ چھوڑیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہر مسلمان ہمارا ذکر اچھے الفاظ میں کرے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے پروردگار مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے۔
نعمتوں والے باغات، ہمیشہ کے باغات کا وارث بنا دے. واغفر لی ابی، اے پروردگار میرے چچا کی مغفرت فرما. انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. یہ آپ نے اس وقت مغفرت کی دعا کی جب آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا. پھر جب یہ حکم نازل ہوا کہ مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا درست نہیں، یعنی اب آئندہ اجازت نہیں، تو پھر آپ نے پھر بعد میں کبھی مغفرت کی دعا نہ کی. جیسے پہلے اگر نماز فرض نہ تھی، صرف اللہ کا ذکر کرنا فرض تھا، تو جن لوگوں نے نماز نہ پڑھی ان پر کوئی گناہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک کافر اور مشرک کے مغفرت کی دعا کی. اس وقت اجازت تھی، جب تک اجازت تھی آپ نے کی. عبداللہ بن ابی جو کافروں کا منافقوں کا سردار تھا، وہ مر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. حالانکہ وہ منافقوں کا سردار تھا، آپ جانتے تھے کہ یہ جہنمی ہے، لیکن آپ نے جس مناسبت سے پڑھی اس کی حکمت آپ جانتے تھے. اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اس نے ساری زندگی میرے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن میں اس پر کتنا کرم کر رہا ہوں کہ نماز جنازہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی قمیض بھی اس کے کفن کے لیے دے رہا ہوں. اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے صاحب زادے عظیم الشان اور پکے مومن بن گئے اور 1000 منافق ایمان لے آئے حضور کے کرم کو دیکھ کر. پھر جب آپ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو آپ نے پڑھی ہے اب اس کے بعد آئندہ آپ کسی منافق یا کافر کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی منع کر سکتا تھا، لیکن رب العالمین حکمت اور لوگوں کے مفاد میں کون سی باتیں ہیں رب العالمین زیادہ جانتا ہے، تو اس میں حکمتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتے. اب جب سے منع ہو گیا اس وقت سے لے کر آج تک شریعت کا یہی اصول ہے کہ جو بد عقیدہ ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے. تو بعض لوگ کافر کے مرنے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے مرحوم کہتے ہیں یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، تو یہ کفر ہے، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. شریعت کا اب یہی حکم ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے پروردگار تو مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں. وہ تو نیکوں کے سردار ہیں، وہ جنتی سردار ہیں، لیکن قیامت کا خوف ایک مومن کو کتنا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامت دل لے کر آئے گا. یعنی جس کا ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا وہی کامیاب ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گناہگاروں کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا یہ بت تمہاری مدد کرتے ہیں یا وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس جہنم میں وہ بت اور گنہگار اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا تمام اور پورا لشکر جو ابلیس کی باتیں ماننے والا ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. قالوا، وہ بولیں گے
وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جہنم میں آپس میں وہ لڑ رہے ہوں گے. تو اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم تو ضرور کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم رب العالمین کے مقابلے میں اے بتوں تمہیں ہم برابر ٹھہرا رہے تھے، رب کے مد مقابل سمجھ رہے تھے. وما اضلنا الا المجرمون، اور وہ کہیں گے ہمیں مجرموں گناہ گاروں نے گمراہ کر دیا. ان گناہ گاروں کی باتیں ہم نے نہ مانی ہوتی تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا. فما لنا من شافعین، بس ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں. ولا صدیق حمیم، اور کوئی گہرا دوست نہیں. فلو ان لنا کرتن، پس اگر بے شک ہمارے لیے واپس پلٹنا ہوتا، اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، فنکون من المؤمنین، تو ضرور ہم ایمان لانے والے ہو جاتے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کی ہم قوم نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سچا رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ یعنی ثواب تو میرے رب العالمین کے فضل پر ہے، وہ عطا فرمائے گا. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. قالوا، وہ بولے، انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ کمزور اور غریب لوگ آپ پر ایمان لائے تو وہ غریبوں کو ذلیل سمجھتے، غرور اس قدر زیادہ تھا. قال وما علمی بما کانوا یعملون، آپ نے فرمایا کہ وہ جو کرتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کسی مقصد کے تحت لائے ہیں، پھر بعد میں یہ کافر ہو جائیں گے اور آپ کو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مستقبل کا حالات تو اللہ جانتا ہے، میں تو ان کے ظاہر پر یقین رکھتا ہوں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، وہ ان کے دل کے معاملات کو جانتا ہے. اگر تم سمجھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نبی اگر توجہ کریں تو اللہ کی عطا سے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ دل کے حال کو پڑھ لیں. اگر آپ فرماتے ہیں میں توجہ اس پر نہیں کرتا اور اس طرف میں توجہ نہیں لاؤں گا، ہماری نصیحت ہے کہ ہم بلا وجہ بدگمانی نہ کریں، ہم بلا وجہ لوگوں کی باتوں سے غلط نتائج اخذ نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب ہم لوگوں کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ان کے دلوں کو اللہ پر چھوڑ دیں گے، اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں. قالوا، وہ بولے، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح علیہ السلام اگر آپ نے یہ تبلیغ دین نہ چھوڑی، لتکونن من المرجومین، ضرور بضرور آپ
کو ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، آپ مرجوم سے ہو جائیں گے۔ مرجوم کے معنی جسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ قال ربی، آپ نے عرض کی اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی وبینہم فتحا، اے پروردگار میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور اے پروردگار تو مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں انہیں نجات دے دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو بھری ہوئی کشتی میں شریک تھے انہیں نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے اور ایسا کرم کر دے کہ جن نیک بندوں کا ذکر کیا گیا، خصوصاً جو ہم نے پہلا رکوع سنا جس میں عباد الرحمن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات سے ہمیں بھی مزین اور منور فرمائے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، امانت دار ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہی تمہیں پہنچانے والا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری فرما برداری کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا ثواب، میرا صلہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، وہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اتبنون بکل ریع، کیا تم ہر بلند جگہ پر بناتے ہو آیتن، کوئی نشان، کوئی عمارت، تعبثون، تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ قوم عاد کی عادت تھی کہ وہ پبلک ایریاز میں جہاں سے قافلے گزرے وہاں پر بلند جگہ پر وہ عمارت بناتے اور اس پر بیٹھ جاتے، وہاں سے گزرنے والوں پر وہ چیزیں پھینکتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور کبھی کبھی انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر وہ قبضہ کر لیتے، یعنی ڈاکہ زنی بھی کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ ایسے کام کرتے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بہت ظلم کرتے ہوئے اسے پکڑتے ہو۔ یعنی قوم بڑی سخت تھی، اگر کسی سے اس کا معاملہ ہو جاتا اور کوئی ذرا سی بات ان سے کہہ دیتا تو اسے وہ بڑی سخت سزائیں دیتے، یہاں تک کہ قرب و جوار کے لوگ قوم عاد سے ڈرا کرتے تھے۔
فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے فرمائی جنہیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اللہ نے تمہاری مدد جانور مویشیوں اور اولاد کے ذریعے فرمائی کہ تمہیں یہ مال اور اولاد عطا فرمائے۔ وجنات وعیون، اور کئی باغات اور کئی چشمے تمہیں عطا فرمائے اور اس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک تم پر میں بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، کہ وہ دن جو مقرر ہے اس دن تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ قالو، وہ بولے کافروں نے کہا، سواء علینا اوعظت، ہم پر برابر ہے، اوعظت، کیا آپ نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعظین، یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی آپ کی نصیحت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ نصیحت کریں نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہے، کیونکہ آپ اپنے فرض کو نبھاتے رہے۔ یہی مومن کو چاہیے کہ وہ مخالفت کو نہ دیکھے، وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے لوگ بھی اس طرح کہتے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آ جائے گا۔ تو یہ پرانی باتیں ہیں، ہم سن سن کر تھک چکے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کسی کو نصیحت کریں تو بعض ایسے نادان بھی ہوتے ہیں کہ وہ نصیحت کو یہ کہتے ہیں یہ تو سنی بھی بات ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ نصیحت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک نصیحت پر عمل نہ کریں، وہ نصیحت سننے کا کما حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات ہماری سنی ہوئی ہے کہ نئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں۔ اگر عمل کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نصیحت پر ہمارا عمل نہیں تو عمل کے لیے کوشش کریں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ صرف ایسی ہی باتیں ہیں۔ فکذبوہ، پس انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تیز آندھی اور ہوا کو بھیج دیا گیا جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے، نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ 19 پارے کا 12واں رکوع اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 141۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونْ، اور میری فرما برداری کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرے لیے ثواب، جنت کی نعمتیں وہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب آپ نے اپنے قوم سے فرمایا کہ کب تک تم گناہ کرتے رہو گے؟ کیا تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم اس دنیا میں اور ان نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، ایک نہ ایک دن تمہیں موت مٹا کر رکھ دے گی۔ فی جنات وعیون، ان باغات میں اور چشموں میں تم باقی نہ رکھے جاؤ گے۔ وزروع، اور ان کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعها حدیم، جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں۔ یعنی ان نعمتوں کو تم دائمی نہ سمجھو، ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر تمہیں مرنا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، تم بڑی مہارت سے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود پہاڑوں میں گھر بنانے میں بڑی ماہر تھی۔ فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی پیروی نہ کرو، یعنی ظالموں، کافروں، سرداروں جو دین سے دور ہیں، ان کی باتیں نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے، زمین میں فساد کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، اے صالح علیہ السلام، کئی سالوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا، اور یہ اچانک آپ ایسی باتیں جو عجیب و غریب باتیں ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے ایسی باتیں تو نہیں سنی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ مجھ پر اب وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اس وحی کو تمہارے پاس پہنچاؤں۔ قالوا، وہ بولے، انما انت من المسحرین، آپ پر تو جادو ہو گیا ہے۔ یعنی انہوں نے وحی کو جادو سمجھا اور کہا کہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، آپ ایسی ایسی باتیں ہمیں کر رہے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ نبی کے مقام و مرتبے کو انہوں نے نہ سمجھا۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کون سی نشانی دیکھنی ہے؟ کہنے لگے یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی پیدا ہو، اور اونٹنی حاملہ ہو، پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو جنم دے، ہم یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، یہ نشانی ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اونٹنی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا صرف سینہ 120 ہاتھ تھا، جو ہمارے حساب سے تقریباً 60 گز بنتا ہے۔
قال هذه ناقۃ لها شرب، هذه ناقہ یہ اونٹنی ہے، لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، لها شرب اس اونٹنی کے لیے پینے کا ایک دن مقرر ہے، پانی پینے کا، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور ایک مقررہ دن میں پینے کی باری تمہارے لیے ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، چاروں طرف سے پانی کے چشمے گرتے تھے، انہوں نے ان پانی کے چشموں سے نہریں بنائی تھی، اور یہ سارا پانی ایک تالاب میں جمع ہوتا، ساری رات اور سارا دن یہ پانی جمع ہوتا، اور پھر صبح کے وقت اس پانی کو یہ استعمال کرتے۔ تو فرمایا یہ پورے تالاب میں جو پانی جمع ہوتا ہے، ایک دن تم استعمال کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، جس دن اونٹنی پیے گی سارا تالاب کا پانی پی جائے گی، تمہیں اس دن تالاب کا پانی نہیں پینا، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی پانی پینے کی، اس دن وہ اتنا دودھ دے گی کہ جو دودھ پورے قبیلے کے لیے، پوری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ جب یہ اونٹنی پانی پیتی تو درندے اور پرندے بھی اس تالاب سے پانی نہ پیتے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اب آپس میں غلط منصوبے بنا رہے ہیں، اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے نشانی مانگی تھی، یہ اونٹنی ہمارے سامنے آ بھی گئی، مگر ہمارے لیے تو مصیبت بن گئی ہے، ایک دن ہم جو ہے پانی نہیں پی سکتے، یہ اتنا سارا پانی پی جاتی ہے، تو ہمیں اب اسے قتل کر دینا چاہیے، ذبح کر دینا چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تم برائی کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے ذبح کرنے کی کوشش نہ کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ باتیں نہ مانی، فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، چونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو گردن تک تو یہ پہنچ نہیں سکتے تھے، تو پہلے اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹی، پھر یہ جب اونٹنی زمین پر گری تو اسے ذبح کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، بس وہ شرمندہ ہو گئے۔ جب انہوں نے عذاب دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، فَأَخَذَ، پس پکڑ لیا، هُمُ الْعَذَابُ، انہیں عذاب نے پکڑ لیا، زوردار آواز آئی اور زلزلہ آیا اور یہ ہلاک ہو گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ کذبت، جھٹلایا، قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، المرسلین، رسولوں کو۔ یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اصل تو الفاظ ہیں قوم لوط، قوم لوط، اور آگے ہے المرسلین، لیکن جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو لوطی نیل مرسلین، اور قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے تو اسی طرح پڑھیں گے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے ان کے ہم قبیلہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ رسول کے لفظی معنی ہوتے ہیں قاصد، بھیجا جانے والا، اور امین کے معنی ہے امانت دار، یعنی میں اللہ کی طرف سے ایسا قاصد ہوں کہ میں خیانت نہیں کرتا،
جو اللہ کا حکم ہے وہی تمہیں پہنچاتا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری فرما برداری کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ یعنی میری تبلیغ دین پر مجھے صلہ رب العالمین عطا فرمائے گا، میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جن 5 بستیوں کی طرف مبعوث کیے گئے، یہ بستیاں بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھیں، اور ایسے بے حیا ہو گئے تھے کہ پوری بستی میں نکاح کا رجحان ختم ہو چکا تھا۔ مرد مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے، جیسے یورپ میں ایسے لوگ بے شمار ہیں، بلکہ بعض ممالک کے اندر تو قانونی طور پر بھی انہیں اجازت ہے کہ مرد مرد سے نکاح کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ یہ کھلی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں مبتلا تھی۔ بے حیائی کرنے والوں اور بے حیائی کو پھیلانے والوں کے لیے عبرت ہے۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم سارے جہاں میں صرف لڑکوں کے پاس آتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں، تم ان سے شادی نہیں کرتے، اور تمہارے تعلقات مردوں سے ہیں، لڑکوں سے ہیں۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے رب نے تمہاری بیویاں جو تمہارے لیے بنائیں، تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، ان کی طرف تمہاری کوئی رغبت نہیں، اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ گو کہ یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کی مذمت دوسرے انداز میں اور دوسرے اعتبار سے ہے، مگر فی زمانہ بے حیائی اس قدر عام ہو گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے نادان بے شمار ہیں کہ جنہیں اپنی بیویوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ عورت ہے وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، غیر مردوں میں مبتلا ہے، اور شوہر ہے تو وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، غیر عورتوں میں مبتلا ہے۔ اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے حلال کام جو ہے اس سے توجہ ہٹا کر حرام میں مبتلا کر دیا۔ انسان اگر بد نگاہی کرے، اگر غیر عورتوں سے گفتگو کرے، بد نگاہی کرے، ان سے بظاہر وہ دوستیاں کرے، چاہے وہ یہ کہے کہ یہ دوستیاں میری کوئی ایسی دوستیاں نہیں ہیں، یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے کسی نے بتایا کہ ٹی وی پر ایک شخص جو آزاد خیال ہے لیکن اپنے آپ کو دین کا عالم سمجھتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہے، صرف فرفر انگلش بول لینا اور چند عربی کے جملے یاد کر لینا اور ترجمہ یاد کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ تو اس سے یہ سوال کیا گیا، کیا مرد اور عورتوں کی دوستیاں، نامحرم مرد نامحرم عورتوں سے دوستی رکھیں، تعلقات رکھیں، تو کیا حرج ہے؟ تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس دل پاک ہونا چاہیے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھنے سے منع فرماتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے، کہ نامحرم عورت کے ساتھ جب وہ تنہا بیٹھے گا تو تیسرا شیطان ضرور ہوگا۔ تو آپ تو اس سے بھی منع کر رہے ہیں، تو یہ عالم نہیں ہو سکتا، یہ تو شیطان ہے کہ جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر، پینٹ شرٹ اور ٹائی وہ لگا کر، کلین شیو ہو کر، ننگے سر قرآن کا درس دے رہا ہے، تو یہ تو کوئی قرآن کا درس دینے والا نہیں بلکہ انسانی روپ میں شیطان ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح احادیث کے خلاف لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے۔
تو صرف آنکھیں بند کر کے آپ ٹی وی پر پروگرام نہ دیکھیں کہ جو بھی آئے وہ سچ بات کر رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹی وی پر آنے والا کوئی الہامی یا وحی کی باتیں نہیں کرتا. ہمیں یہ چیک کرنا ہے کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی باتیں سننی ہے. اور اگر اس کے عقائد درست نہیں یا وہ بے حیائی والی باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی تقاریر نہیں سننی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تقاریر سن کر ہمارا ایمان برباد ہو جائے. اس لیے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ فرض ہے. اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے اور جائز سمجھیں گے تو یہ مزید بڑا گناہ ہے اور بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. قالوا، وہ بولے، لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے اور تبلیغ دین کرتے رہے، لتکونن من المخرجین، ضرور بضرور آپ نکالے ہوئوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین، آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں. ربی نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے. وَأَهْلِي، اور میرے گھر والوں کو اور میرے ساتھ مومنین کو نجات دے. مما یعملون، ان تمام کاموں سے جو یہ کرتے ہیں. فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات عطا فرمائی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو منافقہ تھی، اس پر اللہ کا عذاب آیا. ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. انہیں نجات دی جنہیں ہم نے نجات دی، اور باقی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ڈرائے ہوئے لوگوں کی سب سے بری بارش تھی. یعنی آج تک جن لوگوں پر عذابات آئے ان لوگوں پر یہ سب سے سخت عذاب تھا کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیے گئے، اس لیے کہ وہ بے حیائی کے کام کو فروغ دیتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا ہے. الحیاء من الایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ زور حیا پر دیا ہے. آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا اہم جز ہے. اگر شرم و حیا کسی کے دل سے نکال دی جائے تو ایک نہ ایک دن وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ شرم و حیا پر زور دیا گیا، اور جو بے حیائی کے فروغ میں ملوث تھے ان پر سخت عذاب بھیجا گیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھاڑی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اصحاب الایکہ کے معنی ہے جھاڑی والے. حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث کیے گئے. مدین سے باہر جنگلات میں جھاڑیوں میں ایک قوم رہتی تھی، ان کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے. جو مدین کے رہنے والے تھے
ان پر جو عذاب آیا وہ زوردار آواز اور زلزلے کا عذاب تھا، اور جو مدین سے باہر جنگلوں میں رہتے تھے ان پر جو عذاب آیا وہ گرمی کا عذاب تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری فرما برداری کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کا شکار تھے، وہ یہ گناہ کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، اور اس کے علاوہ وہ شرک بھی کرتے۔ اوف الکیلا، اے میری قوم ناپ پورا ناپو، ولا تکونوا من المخسرین، اور گھٹا کر دینے والوں میں نہ ہو، ناپ کر لوگوں کو پوری چیز دو، چیزیں کم کر کے نہ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور چیزوں کو وزن کرو صحیح ترازو سے، ترازو میں خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم لوگوں پر ڈاکہ بھی ڈالتی، اور جنگل سے گزرنے والے قافلوں پر وہ حملہ کر کے ان کے مال کو لوٹ لیتے۔ واتقوا الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ قالوا، وہ بولے، انما انت من المسحرین، آپ پر تو جادو ہو گیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یعنی نبی کے مقام و مرتبے کو انہوں نے نہ سمجھا۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ضرور آپ جھوٹوں میں سے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کہتے ہیں عذاب آ جائے گا تو کئی سال گزر گئے، روز آپ ایک ہی بات کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس آپ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں اگر آپ سچے ہیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو۔ فکذبوہ، بس انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو انہیں یوم غلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یوم غلہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک ان پر گرمی مسلط کی گئی، نہ یہ سو سکے نہ بیٹھ سکے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے۔ انہوں نے مکانات کے نیچے تہہ خانے بنائے تھے، اس میں گئے تو اس میں گرمی اور زیادہ محسوس ہوئی۔ پھر جب 7 دن گزرے اور گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو یہ جنگلوں میں نکلے کہ کھلی ہوا کے اندر، اور جنگلات میں شاید گرمی کم ہو جائے، تو وہاں بھی انہیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے، اور وہ بادل جو ہے وہ آ کر رک گیا، تو یہ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہونے لگے، اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ایک دوسرے کو پکارنے لگے،
اور تمام لوگ مل کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو یوم الظلہ جو ہے اس سے مراد سائے کا دن یعنی بادل والا دن۔ اب یہ بادل آ گیا، اب یہ بادل کے نیچے جمع ہے، اچانک سے یہ بادل سرخ ہو گیا اور آگ کا انگارہ بن گیا اور سارے لوگ جل کر ہلاک ہو گئے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور عبرت کی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ واقعات کیوں سنائے گئے؟ کیا یہ قصے کہانیاں ہیں؟ ان کا مقصد کہانی سنانا ہے؟ ان واقعات کا مقصد عبرت کی نگاہ پیدا کرنا ہے۔ کیا ہم دنیا میں نہیں دیکھ رہے کہ برے کام کا انجام برا ہے؟ آج اگر کوئی اپنے والدین کا بے ادب ہے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے مزید برا سلوک کر رہی ہے۔ اگر کوئی آج عورت اپنی ساس کے ساتھ برا معاملہ کر رہی ہے تو کل وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی بہو اس کے ساتھ برا معاملہ کر رہی ہے۔ اگر آج کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے سلوک دیکھ رہی ہے۔ مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں آیا تو اس کی زوجہ بڑی پریشان تھی اور کہا کہ فلاں شخص آج کوئی چیز دینے کے لیے آیا اور اس کا معمول ہوگا آنے کا، اور وہ پردے میں رہ کر اس سے چیز لے لیتی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، آج مجھے اس کی نیت درست نہ لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر یہ وصف پیدا کیا ہے کہ مرد کی نگاہ جیسے ہی خراب ہو، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حس دی ہے وہ نگاہ کو بھانپ لیتی ہے۔ یعنی اگر کسی کی نگاہ پڑے غلطی میں یا جان بوجھ کر، اور نگاہ کے اندر جیسے ہی برا خیال آئے، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نیت درست نہ لگی، تو نہ جانے کیا ہو گیا، آج اس کی نیت خراب ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا یہ مکافات عمل ہے، آج میں نے راستے میں کسی عورت پر نگاہ ڈالی اور برا خیال مجھے آیا، اس کی مجھے سزا دکھائی گئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری زوجہ پر کوئی گندی نگاہ نہ ڈالے تو اپنی نگاہوں کو پاک کر لیجیے، اپنے دل کو پاک کر لیجیے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو تو ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں فراڈ نہ کرے تو ہم کسی سے فراڈ نہ کریں۔ اسی لیے فرمایا مومن وہ ہے کہ جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسے ہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی چیز مسلمان کے لیے ناپسند کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 192 سورۃ الشعراء، اس کا 11واں رکوع اور 19ویں پارے کا 15واں رکوع۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اسے لے کر روح امین جبریل امین اترے ہیں۔ علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر اس قرآن کا نزول ہوا۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنانے والے بن جائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا۔
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک پہلی کتابوں میں اس کا ذکر اور اس کا چرچا موجود ہے۔ زبر کتابیں، اولین پہلی، تورات، زبور، انجیل اور پچھلے صحیفوں میں قرآن کا ذکر اور اس کا چرچا موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات نشانی نہ بنی کہ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن کو اور حضور کو جانتے ہیں؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تورات، انجیل، زبور بھی کر رکھی ہے، اور ان کے ماننے والے بھی جو تعصب کا شکار نہیں ہیں، جو ضد کا شکار نہیں ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، حق کا اظہار کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو مانتے ہیں۔ کیا نبی آخر الزمان سچے نبی ہیں؟ اس بات پر یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے، جسے عربی بولنا ہی نہ آتی ہو، اس پر نازل کرتے، اور پھر وہ فصیح عربی میں کلام سناتے، پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تو فصیح عربی ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ حضور نے خود بنا لیا ہے۔ اگر کسی اجمی پر قرآن نازل ہوتا، حضور کی زبان اجمی ہوتی، عربی کے علاوہ ہوتی، اور آپ عربی میں قرآن سناتے، تب بھی وہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی یہی کہتے کہ انہوں نے خود بنا لیا۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ یہ قرآن انہیں پڑھ کر سناتا، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، سَلَكْنَاهُ، ہم نے اس جھٹلانے کو داخل کر دیا، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس قدر جھٹلایا اور ایسی ایسی نافرمانیاں کی کہ اب ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں۔ ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں احساس ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم غلط کام کا احساس تو ہے، اور اگر غلط کام کرتے ہیں اور اس پر ندامت بھی نہیں ہے تو پھر ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل مردہ تو نہیں کر دیے گئے، کیونکہ جس کو غلط کام کا احساس نہیں ہوگا، جسے غلط کام کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، تو پھر اسے توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی کبھی کبھی انسان کا دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سدھرتا نہیں، پھر وہ توبہ کرتا ہے، یہ کافر ہے تو ایمان لاتا ہے اس وقت جب وہ دردناک عذاب دیکھ لیتا ہے، مگر پھر کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بس وہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ موت بھی اچانک آتی ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے قیامت بھی اچانک ہوگی، اسی طرح مصیبتیں اور بیماریاں بھی اچانک آتی ہیں۔ فَيَقُولُوا، پس وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ مراد یہ ہے کہ جب عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں اب مزید مہلت مل جائے، اب توبہ کر لیں گے، لیکن پھر مہلت نہ دی جائے گی۔ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، کئی سال گزر گئے، اس عذاب میں سے تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں آیا، اگر ہم غلط ہیں تو جلدی عذاب ہمارے اوپر بھیجیں۔ انہوں نے مذاق اڑایا، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ،
ان متعناہم سنین، ذرا بھلا بتاؤ اگر ہم انہیں کئی سال تک عیش و عشرت میں رہنے دیں، دنیاوی ساز و سامان انہیں دیں، صحت تندرستی اولاد مال کی فراوانی ہم کر دیں کئی سالوں تک، ثم جاءہم، پھر ان کے پاس آئے، ما کانوا یوعدون، وہ عذاب جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے، موت پر عذابات شروع ہوں گے قبر کے اور آخرت کے، قیامت ہے، اس کے علاوہ دنیاوی طور پر پکڑ، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو کچھ ان کو دیا گیا یہ مال اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے، تو چاہے کتنی لمبی عمر ہو جائے، چاہے کتنا ہی ان کے پاس مال جمع ہو جائے، جب اللہ گرفت فرمائے گا تو کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے ڈر سنانے والے مقرر کیے، انبیاء اور رسل، جنہوں نے ان بستی والوں کو سمجھایا، پھر بھی وہ نہ سمجھے تو عذاب آ گیا۔ حضور کی آمد کے بعد اور حضور کے وصال کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن ہمارے لیے مبلغ ہے، قرآن ہمارے لیے نصیحت کرنے والا ہے۔ اب بھی اگر کوئی قرآن کی باتوں پر بھی عمل نہ کرے تو کیا جب وہ پکڑ لیا جائے گا پھر وہ توبہ کرے گا؟ ذکر یہ ساری باتیں نصیحت کے لیے ہیں۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، جو مصیبت انسان پر آتی ہے یہ اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، شیاطین اس قرآن کو لے کر نہیں اترے۔ وما ينبغی لہم، اور شیاطین اس کے قابل بھی نہیں ہیں۔ وما یستطیعون، اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ مراد یہ کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو شیاطین قریب نہیں آ سکتے، پھر آسمانوں پر فرشتوں کے کلام کو شیاطین نہیں سن سکتے، سرکش جنات یہ بھی شیاطین ہیں۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی پوجا مت کرو، فتکون من المعذبین، ورنہ تم عذاب شدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گی، یعنی تم پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور بعض کے پاس آپ تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصلاح کا آغاز پہلے تو اپنی ذات سے کریں، اپنے 5 فٹ یا 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اصلاح کے لیے کوشش اپنے گھر میں کریں، اپنے بیوی بچوں، والدین، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہنوں پر، اور پھر اس کے بعد اور اس کے ساتھ، اس کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک یہ سدھر نہ جائیں اب آگے نہیں کہہ سکتے، اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ دوسروں کے حقوق کے مقابلے میں رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ جب ہم دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں جانے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت کریمہ مومنوں کے دلوں کو خوش کر دینے والی آیت کریمہ ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 215۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے بازو بچھا دیجئے،
لمن اتبعک من المؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو مومنین میں سے آپ کے پیروکار ہیں، یعنی محبوب جو آپ کے فرما بردار ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کو آپ نازل کر دیجئے اور رحمت بھرے بازو ان کے لیے بچھا دیجئے۔ اگر آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں تو حضور رحمت للعالمین پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، حضور کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو محبوب آپ کہہ دیجئے، انی بریء مما تعملون، بے شک تمہارے تمام کاموں سے بیزار ہوں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے ہماری گناہوں بھری حرکتیں دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ بندہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ نیت کر لے کہ اے پروردگار، میں اپنے عمل سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہیں کروں گا۔ ایسا عمل اختیار کریں کہ فرمایا کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے حضور نظر کرم فرمائیں گے، ہماری مشکلات حضور کی نظر کرم کے صدقے میں دور ہو جائیں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے محبوب آپ بھروسہ کریں عزیز رحیم پروردگار پر۔ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کا اللہ پر بھروسہ ہو۔ الذی یراک حین تقوم، وہ رب جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں یعنی مومنین میں ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا کہ محبوب کریم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ انہو، بے شک وہی، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا علم والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہ کرنے والے کو عجیب و غریب سوچ پیدا ہوتی، وہ گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، اور جو جھوٹ باندھنے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، جو حرام کمانے والا ہے، وہ بھی نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے۔ یہ سارے طریقے انہیں شیاطین سکھاتے ہیں، اور اس میں شعراء بھی موجود ہیں کہ جو شاعر ہیں مگر شریعت پر عمل نہیں کرتے اور حدود شریعت کا خیال نہیں کرتے، تو وہ جب شعر کہتے ہیں تو اس میں کفریات تک بک دیتے ہیں، وہ اشعار کہتے ہیں تو اس کے اندر مبالغہ آرائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسے اشعار جو بیہودہ ہوں، جن میں کفریات ہوں یا جن میں جھوٹ ہو، ایسے اشعار کے لکھنے والے بھی سخت گناہگار ہیں، اور ایسے اشعار کو پڑھنے والے، سننے والے، جھومنے والے سب گناہگار ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی فلمی گانا ہو اور اس کے اندر کفریہ اشعار ہیں اور کوئی اسے گنگنائے یا پڑھ کر جھومنے لگے تو وہ اگر کفر ہے تو پڑھنے والا، سن کر جھومنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ آج فلموں میں ایسے بے شمار اشعار ہیں۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ پڑھیں، گانے باجے کی تباہ کاریاں۔ آپ نے ایسے کئی اشعار گانوں کے لکھے ہیں جو آج نوجوان نسل اسے گنگناتی ہے اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بس ایک مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک شعر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس مفہوم کا کوئی شعر ہے، امیر اہل سنت نے اس رسالے میں لکھا ہے،
حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں اس کے اندر ہے خدا بھی نہ جانے، تو یہ کفر ہے کہ یہاں پر اللہ کے علم کا انکار ہے۔ تو اب جو کیسٹ لگا رہا ہے، جو سن رہا ہے، جھوم رہا ہے، اسے معلوم بھی نہیں اور وہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ اب نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزے قبول ہوں گے جب تک کہ وہ تجدید ایمان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اشعار سننے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یلقون السمع، وہ سنی ہوئی باتیں ان لوگوں پر ڈالتے ہیں۔ شیاطین باتیں سنتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر جو جادوگر ہیں ان کے قبضے میں سرکش جنات ہوتے ہیں اور وہ ان کے کہنے پر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی شیاطین، سرکش جنات جو باتیں بتاتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ، اور بیہودہ شعر گوئی کرنے والے شاعر، یتبعہم الغاوون، ان شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے نہ دیکھا ان شعراء کو کہ ہر وادی میں یہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ کہ عجیب و غریب وہ باتیں کرتے ہیں، لوگ خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نعت گوئی فرماتے، اشعار لکھتے، لیکن آپ کے قلم میں بڑی احتیاط ہوتی۔ آپ کے پاس ایک شاعر آیا اور اس نے کہا حضرت یہ میں نے نعت لکھی، آپ ذرا سن لیجئے۔ آپ نے کہا سنائیے۔ تو اس نے اشعار پڑھے جس کے اندر یہ بات تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد میں نہ میں سو سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، بس میں آپ ہی کی یاد میں مست ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اس سے فرمایا یہ تم نے جو لکھا ہے کیا تمہاری یہ دلی کیفیات ہیں؟ کتنے دن سے تم نے کھانا نہیں کھایا اور کتنی راتوں سے تم سوئے نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ تو شعر ہے، یہ تو ایک جذبات کا اظہار ہے، میری ایسی حالت تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ، اور وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ان شعراء کی مذمت کی گئی، لیکن وہ شعراء جو شریعت کے دائرے میں ہیں ان کی تعریف آگے کی گئی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ شعراء جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ان کے اشعار کے اندر بیہودگی، جھوٹ یا کفریات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ مدد کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کی مذمت میں اشعار لکھے تو ان مسلمان شعراء نے اشعار کا جواب اشعار سے دیا۔ تو جن پر ظلم کیا گیا اور اشعار کی زبان میں ان پر طنز کیا گیا تو ان مسلمان شعراء نے اس کا جواب اشعار میں دیا کہ تلوار کا جواب تلوار سے ہوگا، نصر کا جواب نصر سے ہوگا، اور اشعار کا جواب اشعار سے ہوتا ہے۔ اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہیں۔ کیا مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے منبر بچھاتے، اور کافر جو اشعار کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تو حضرت حسان بن ثابت اشعار کے اندر ہی ان کا جواب دیتے اور حضور ان کے لیے دعائیں فرماتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کون سی جگہ وہ پلٹا کھائیں گے، یعنی کہاں سے ان پر عذاب آئے گا اور ان کی ترقی یکدم ذلت میں تبدیل ہو جائے گی، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ صورت مکمل ہوئی، آخر میں گناہ گاروں کے لیے عبرت ہے،
اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔